آپ پڑھائیں اور ہم نہ پڑھیں، ایسے بھی حالات نہیں۔ سونا کس وقت کلاس لگاؤ گے؟ کیا کلاس ہے، کتنی سوڑی کلاس، کیا استاد ہے، کیا شاگرد ہے۔ فرمایا عصر کی نماز جب پڑھیں گے پھر ہم بیٹھ کے رل کے تلاوت کریں گے۔ اب جو گنجے شکر فرید نے قرآن تلاوت فرمایا، حضرت خواجہ نظام فرماتے ہیں دل کرتا تھا کہ میرا گنجے شکر قرآن پڑھے اور میری جان نکل جائے۔ کیا لطف تھا، کیا چس تھی، کیا انداز تھا، کیا آواز تھی، کیا قرآن سے پیار تھا، کیا قرآن سے عشق تھا۔ فرماتے ہیں آپ نے 6 سپارے مجھے پڑھا۔ کتنے؟ 6 سپارے آپ نے مشق کروائے۔ فرمایا بس دل یہ کرتا تھا وقت کے پاؤں میں زنجیر پڑ جائے، وقت یہیں تھم جائے، وقت کی پاؤں میں کوئی زنجیر ڈال دے، یعنی تجھ سے ملتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ وقت کے پاؤں میں زنجیر میں ڈالوں کیسے۔ دل کرتا تھا کہ وقت کو کوئی یہیں کڑ کے جکڑ کے یہیں روک دے، تو پڑھتا رہے، ہم سنتے رہے، سر دھنتے رہے، قرآن کے موتی چنتے رہے۔ اور پھر ایک دن بولے گنجے شکر فرید، اب ذرا توجہ رکھنا، قرآن پڑھنے کا مرحلہ گزرا، بخاری صاحب نے 50 سال لگائے۔ آخر فرید میں اور قاری صاحب میں فرق تو ہے، ویسے عجیب تماشا ہے، یہ بھی پاک پتن کے ہیں۔ بس تھوڑی سی آگے ایک پل ہے، آج کل اس کا نام ہے نوری پل، اور نوری بصیر پور شریف کے حضرت نور اللہ کی نسبت سے نوری ہے۔ واہ جی واہ، یعنی پاک پتن والوں نے پاک پتن سے ایک پھول نوری پول سے عارف والے بھجوایا ہے، اس نے آدھی صدی قرآن پڑھایا ہے۔ آگے گنجے شکر کا اگلا سبق اب آپ نے بلایا، فرمایا بدر دیوان، جی سرکار میری جان۔ فرمایا نظام، جی سرکار کیا ہے مجھ غریب کے نام پیغام؟ سرکار سلام۔ فرمایا آؤ میرے پاس۔ جی حضور۔ فرمایا مجھ سے علم عقیدہ پڑھو، علم کلام پڑھو، تمہید شریف پڑھو، کہیں عقیدے میں کوئی خلل نہ آئے۔ فرید عقیدہ پڑھائے گا۔ واہ، ایک ہی دکان پہ سارے سودے بک رہے۔ اب کچھ دن گزرے، فرمایا نظام، جی سرکار۔ فرمایا ہم سے تصوف بھی پڑھ لو۔ اب عارف المعارف شروع کروا دی، یعنی ایک دکان پہ قرآن ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، علم عقائد، علم کلام ہے، اور پڑھانے والے کا کیا نام ہے؟ لقب زہد الانبیاء ہے، یہ مرتبہ وفا ہے، اور اتنا اونچا آستان ہے کہ خواجہ نور محمد مہاروی ہر جمعہ چشتیاں سے پڑھنے کے لیے 12 سال تک۔ کیوں جی؟ تانوں تے شہر تو اسٹیشن تک آنا پہ جائے تے لتاں پھڑ کے بہ جاندے نے، ہائے صفا مروا پہ گئی۔ کیا میرے گنجے شکر کا مقام ہے؟ بلکہ آج کی شام انہی کے نام ہے۔ دیکھا قرآن بھی پہلے پڑھایا ہے، پھر مدرسے کا رخ علم دین کی طرف بدلایا ہے، اور جس کو پھر علامہ بنایا ہے اس نے ڈیرہ جات دلی میں لگایا۔ اب ذرا آگے چلیں، دلی میں بیٹھے تھے
اور لوگ ملنے آ رہے ہیں اور تحفے، کیونکہ آپ کے پاس کچھ لوگ پڑھتے بھی تھے، بھوکے آتے بھی تھے، رہنے والے کھاتے بھی تھے، اور لانے والے لاتے بھی تھے۔ اب ایک دن کچھ لوگ جا رہے تھے حضرت خواجہ نظام کی خانقاہ میں، عظیم درس گاہ میں، ہماری طرح نہیں ہاتھ پیچھے انجینئروں کی طرح باندھ کے آ گئے، کچھ نہ کچھ لاتے تھے۔ تسی دسو تسی کی لے کے آئے؟ چلو اج کوئی گل نہیں، تے اگے تو جدو تو آنا ہے تے جانا ہے، کچھ نہ کچھ لے کے آنا ہے، تاکہ پتہ لگے کہ ہم نظامی ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم فریدی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم خواجہ نظام سے ملنے کے لیے۔ اور کسی نے دانے اٹھائے، کسی نے شکر اٹھائی، کسی نے گڑ اٹھایا، کوئی نقد تحفہ لایا۔ طالب علم جو آیا اس نے کہا ہمارے پاس ککھ نہیں سرمایہ، میں دل بڑا کرتا ہے میں وہ مقام دیکھوں، میں بھی خواجہ نظام دیکھوں۔ کہتے حدیث پڑھاتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، اور بھوکوں کو کھانے کھلاتے ہیں، میرا بھی دل تو کرتا ہے میں بھی جاؤں، پر پیسہ نہ پلے، اگوں ہار گھنا کے چلے، جیب چ نہیں دھیلا تے کر دیے، میں کیسے ملوں، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں۔ یہ طالب علم شرارتی بڑے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی راہ نکل۔ اس نے کہا چلو ملنا ہے یار سے، کوئی نہ کوئی تو کرنا پڑے گا۔ رکھ مٹی پہ ہاتھ، رکھ مٹی پہ ہاتھ، لی مٹی ڈالی کسی پڑی میں، بند کر کے پڑی۔ اس نے کہا جب سب لوگ پکڑائیں گے ہم بھی ڈھیر میں اپنا تحفہ دبائیں گے، ہم بھی سرخ روح ہو جائیں گے۔ خواجہ نظام کو کیا پتہ لگے گا کہ گندم اور آٹے اور گوڑ اور شکر میں یہ پوری کیا ہے، ہم بھی ہاتھ جو رل جائے گا ہاتھوں میں۔ سب نے جب اپنا اپنا تحفہ پیش فرمایا تو حضرت طالب علم نے بھی یوں جو فرمایا، تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ ایسے جو پڑی نظر وہ تھے باخبر، صاحب نظر اقبال جی، فرمایا باقی جتنے تحفے ہیں لے جا لنگر میں، پر یہ جو بیچ میں پوری ہے۔ طالب علم آخیا وہ مر گئے، پڑے گئے، پڑے گئے، لیکن تسی نہ انج کر بیٹھنا کہ تم تعلیم القرآن چلیا تے مٹی چھوٹا، اتنے مٹی دی لوڑ نہیں، اتنے دانیاں دی لوڑ ہے، اتنے پیسیاں دی لوڑ ہے، اتنے آنا ہے تے اوہی کم کمانا ہے۔ اساں اس نو نبی دا تاج محل بنانا ہے۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ تسی انشاءاللہ تے آکھو گے انشاءاللہ یہاں یہ ایک یونیورسٹی بنے گی، اسی لیے قدرت نے آگے پیچھے جگہ کھلی رکھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ پوری فرمایا۔ اقبال حضرت کے خادم کا نام تھا، اقبال یہ پوری ذرا سنبھال۔ اقبال نے پوری کو ہاتھ لگایا، طالب علم وہیں سٹ پٹایا، اوہ ویلا بڑا ہی خراب۔ اب وہ اقبال پڑی سنبھال، اقبال نے پڑی پکڑی تھی تو بیچ میں مٹی، فرمایا اقبال یہ مجھے دے۔ سنا کیا فرمایا؟ کھولنے کی اجازت نہیں۔ حضور کیا ہے؟ فرمایا نظام الدین کی آخرت کا اس میں سرمایہ ہے، کوئی یار ہمارا لایا ہے۔ پڑی پکڑی پڑی رکھی ساتھ، بلایا اس دین کے طالب علم کو سینے سے لگایا، او یار بہت دیر کے بعد تو آیا،
کرم فرمایا کر، کبھی سلام کر جایا کر، کھانا نظام کے لنگر سے کھایا کر، پڑھائی سے نہ اکتایا کر۔ کیا سمجھے ہو یہ نظام ہے؟ اللہ اکبر، جسے گنجے شکر پڑھائے وہ دین سے کیوں نہ پیار۔ اب بات آ گئی حضرت علامہ نظام الدین وجیہ الدین پایلی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ تھے، نام تھا علامہ وجیہ الدین پایلی رحمت اللہ علیہ۔ ملنے آئے مرشد پاک سے، جب جانے لگے تو جوتے پہ نظر پڑ گئی خواجہ نظام کی، جوتا ٹوٹا ہوا تھا۔ آواز دی اقبال جی سرکار، فرمایا جو میرا جوتا تحفے میں وہ کوئی صاحب لائے ہیں جو تو نے چھپا رکھا ہے میرے سفر کے لیے، جلدی لا۔ سونا جوتا اقبال لایا، آپ نے علامہ وجیہ الدین پایلی کو بلایا، فرمایا مولانا نظام کی طرف سے یہ تحفہ قبول کرو، میرے نبی کے دین کا عالم جوتا ٹوٹا ہوا نظام کو برداشت نہیں۔ کم الٹا پہ گیا، آج امام اچھا جوتا پہن لے تو کمیٹی یہ بھی گنتی ہے اچھا چنگی سائیکل لے لی۔ نظام بنو نظام۔ میں 2-3 مرتبہ گیا نا عمرے پہ تو میرے پیچھے میری قوم کہنے لگی یہ قادری صاحب کا کاروبار کیے ہر دفعہ مدینے ٹور جانے۔ میں واپس آیا، میں تو پھر وہاں کا خطیب بھی ہوں، میں نے کہا فٹے منہ تمہارے، 16 سال تمہیں جمعہ پڑھایا، تمہیں ذرا شرم آیا نہ آیا؟ اے بدبختو، یہی سلا دینا تھا تم نے۔ تم تو کہتے کہ قادری صاحب ہمارے نبی کا نام لیوا ہے، دین کا پانی دیوا ہے، اس کے پاس کار نہیں جہاز ہونا چاہیے، اس کا وکھرا انداز ہونا، چس تو آتی ہی کہ نبی کے دین کا نوکر ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو نظام نے کیا کیا، کہا نبی کے دین کا عالم ہو، خدمتکار رسول اللہ کے دین کا، جوتا ٹوٹا ہوا نظام کو یہ برداشت نہیں، سرکار میرا جوتا پہن لو میں کو اور لے لوں۔ لیکن وہ بھی تو نظام الدین کا خلیفہ مرید تھا، جوتا سمیٹا باہر جو نکلے، جوتا رکھا سر پہ، اوپر باندھی دستار، پیچھے پڑی پکار، کہنے لگے ہے نا مولوی کا مولوی، ہے نا مولوی کا مولوی، تمیز نہیں ہے، چیز پاؤں کی رکھی، سر پہ دوڑا، ایک مجہول آیا، کہنے لگا مولوی صاحب یہ جوتا پاؤں کے لیے ہے، آہ کر کے کہا یار کے پاؤں کا جوتا ہے، وہ یہ خیر کی چھاؤں کا جوتا ہے، جو مقام تھا وہیں پہ ٹکایا ہے، یہ میرے سر کا سرمایہ ہے، یہ سجن کے پاؤں سے آیا ہے۔ قدام پہ ہی میری سوئی اڑ گئی ہے، کہتے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے دور میں ایک عالم تھے، ان کا نام تھا علامہ ضیاء الدین سنامی، تھے بڑے سخت گیر، بڑے مفتی، مہا مفتی، اور حضرت خواجہ نظام کو قوالی سے سختی سے منع کرتے۔ ایک دن جو جا نکلے، قوالی ہو رہی ہے اور شریعت کی پابندی کے ساتھ اوپر ٹینٹ لگا ہوا ہے، اور جاتے ہی مولانا نا قاضی آرڈر کیا، کہا میں اس کا یہ کھاتا نہیں چلنے دوں گا، آرڈر کیا، کہا سارے جتنا یہ تمبو لگا ہوا ہے اس کے سارے رسے کاٹ دو، بانس اکھاڑ دو۔ خواجہ نظام الدین اولیاء مسکرا رہے ہیں کہ مولانا اپنی نوکری ٹھیک نبھا رہے ہیں، اب رسے گئے کٹ، بانس گئے اڈ، لیکن تمبو تڑا، تمبو تنا ہوا ہے۔ اب مولانا حیران، آگے پریشان،
حضرت خواجہ نظام کہنے لگے مولانا آپ نے اپنی ڈیوٹی نبھائی ہے، انہوں نے اپنی ڈیوٹی، لیکن یاد رکھو ڈیوٹی اپنی اپنی۔ علامہ ضیاء الدین سنامی ہو گئے بیمار، حضرت خواجہ نظام کو پتا چلا، فرمایا جا خبر کرو ہم علامہ صاحب کی تیمارداری کے لیے چل کے آئیں گے، یہ ہمارا مذہبی فرض ہے۔ اور آگے علامہ ضیاء الدین سنامی کو پتا چلا تو سر کی دستار اتار کے کہا کہ میری چارپائی سے میرے دروازے تک دستار بچھا دو، میرا نظام اس پہ پاؤں رکھ گیا۔ اب حضرت خواجہ نظام جو آئے، دیکھا مولانا کی دستار بچھی ہوئی، اپنے ہاتھوں سے دستار کو لپیٹتے چومتے جاتے اور فرماتے یہ میرے نبی کے عالم کے سر کی دستار ہے، اس کے ایک ایک تار میں وقار ہے، ہمیں ایک ایک تار سے پیار۔ سمیٹی دستار جا کے رکھی مولانا کے پاس اور کہا حضرت میں آپ کو پوچھنے آیا، دعا کے لیے حاضر ہوں۔ مولانا روئے، کہنے لگے لجپالا آپ کیوں آئے؟ فرمایا مولانا میں آپ کے لیے نہیں آیا، میں اپنے نبی کے دین کے لیے۔ اگر ہم دین والوں کی عزت نہیں کریں گے دنیا کیسے عزت کرے گی؟ آپ دین کے رکھوالے، ہم آپ کے نوکر۔ اللہ اکبر۔ اب دعا کر کے جو چلے خواجہ نظام، پیچھے آئی صدا لجپالا، مولانا سفر کر گئے، مولانا سفر کر گئے۔ حضرت خواجہ نظام کی آہ نکلی اور پیچھے پلٹ کے دوڑے، کہنے لگے یا کام یہ شریعت بود آنید نماند، ایک دین کا رکھوالا تھا وہ بھی چھوڑ گیا، مکھ توڑ گیا۔ یاد رکھو آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ امام علامہ ابن عساکر دمشق شام کا وہ عالم جس نے لکھی تاریخ دمشق، ابن عساکر تاریخ دمشق۔ ایک بندے نے مجھے کہی قاضی صاحب تجھے پیسے بڑے لے لیں۔ اچھا میری کے نہیں آتے پورے 11,000۔ میں نے کہا تجھے پتہ ہے ایک کتاب کتنے کی آتی ہے؟ کتنے؟ میں کہ جیڑی ایک تقریر میں تنو سنائی ہے ایک کیڑی کتاب وچ آئی ہے؟ انہیں کہ تسا نہیں سانو دسائی ہے۔ میں کہ تن دساں، یہ کتاب ہے ابن عساکر تاریخ دمشق۔ اور میں نے کہا آج سے کئی سال پہلے 36,000 کی ایک کتاب آئی۔ اب تو معاملہ کہیں کا کہیں ہوگا، اس لیے تم ہی نہ سنو گے تو اسے کون سنے گا؟ یہ دل کی صدا ہے میری آواز نہیں۔ ابن عساکر جیسا علامہ جب پردہ فرمایا، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی، کیا نام ہے؟ آج بھی دمشق شہر میں ملک شام میں جاؤ تو حضرت صلاح الدین ایوبی ان کو ایک گھوڑے پر چڑھے ہیں دمشق کے قلعے کے سامنے، اور منہ ہے بیت المقدس کی طرف، تلوار اٹھائی ہوئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ آج بھی ایوبی تیار کھڑا ہے بیت المقدس کی فتح کے لیے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی، پتا چلا کہ میرے شہر کا عالم دنیا سے سفر کر گیا۔ صلاح الدین ایوبی پیادہ امام ابن عساکر کے گھر پہنچے، پھر جنازے کے ساتھ کہاں گھر کہاں وہ قبرستان،
حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب آپ تشریف لے گئے، کتنا دور قبرستان، بادشاہ پیدل پیادہ چل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں سرکار سواری لائیں، فرمایا نا، یہ میرے نبی کے دین کا وقار ہے۔ جب تک علامہ ابن عساکر مدفون نہیں ہوئے بادشاہ احترام میں کھڑا رہا ہے، اور بادشاہ بھی عام میں نہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی، حضرت سلطان نور الدین زنگی، کیا نام ہے، اور جس کو مدینے والے نے کرم کمایا تھا، خواب میں بلایا تھا، اور دو کتوں کو خود مدینے والے نے جس کے ہاتھوں پکڑوایا تھا، جو میرے نبی کے بلانے پہ شام سے مدینے، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ نور الدین زنگی کی عادت تھی، جب بادشاہوں کو خط لکھتا تھا تو اپنے کاتب سے لکھواتا، جب نبی کے دین کے عالم کو خط لکھنا ہوتا اپنے ہاتھ سے لکھتا۔ کاتب نوکر کہتے سرکار ہمیں کیوں حکم نہیں دیتے، نوابوں کو ہم لکھتے ہیں، شاہوں کو ہم لکھتے ہیں، اور علماء کو آپ خود لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے میں علماء کے لیے نہیں، میں اپنے نبی کے دین کی عزت کے لیے۔ بے قدرانو یوسف مصری دس سے کیوں کر سونا، جنہ پھڑ کے خوہ بگایا تے کیوں نہ دے بھانے، کھوٹے درمی ویچ دتوں نے او بھی زور دھنگانے، گھنڑ گاہک زلیخا آوے تے مل پچھے یعقوبوں، تاں واہ پوے محمد بخشا صورت سیرت خوبوں۔ جب تک ہم علم دین کی قدر کرتے رہے، ان علماء کی مدد کرتے رہے، دین پھلتا رہا، یہ سکہ چلتا، بڑے طاقت کے ساتھ چلتا رہا۔ ایک مولانا عبداللہ ملتانی پڑھاتے تھے، سکندر لودھی بادشاہ ہند، ان کی تقریر سننے چھپ کے آتا، وقت کا بادشاہ سکندر لودھی تقریر سننے آتا، ایک کھجور کی لکڑی پڑی ہوتی اس پہ بیٹھ جاتا، جب تک عالم درس قرآن دیتا خطاب کرتا تھا، بادشاہ کھجی کے بٹ پہ بیٹھا سنتا تھا، آنکھوں سے آنسو بہاتا تھا، اپنا حصہ لے کے۔ المالک الافضل بادشاہ تھا، علامہ تاج الدین کنتی کے دروازے پہ پڑھنے کے لیے آتا، لیکن اگر اور طلباء کو پڑھتا دیکھتا اپنی باری کے انتظار میں دروازے پہ کھڑا ہو جاتا۔ سوچو ذرا، المعتدد ایک عالم دین کے ساتھ باغ میں سیر کر رہا تھا، خلیفہ تھا، اور اچانک عالم کے ہاتھ میں ہاتھ جو تھا جھٹک کے کھینچا بادشاہ نے۔ عالم دین نے کہا بادشاہ کوئی ہم سے غلطی ہوئی؟ کہا آپ سے نہیں، ہم سے ہوئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مولانا غلطی ہے، میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے اوپر آ گیا ہے، یہ بے ادبی ہے، آپ کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے۔ کیا سمجھے ہیں؟ ابو معاویہ دریر ایک نبینا مولانا تھے، ہارون الرشید بادشاہ اس وقت نبی کے دین کی ترویج کے لیے طلباء علماء کو بلاتا، انہیں کھانا اپنے دسترخوان پہ کھلاتا، اور اس کا اثر پوری عوام پہ پڑ جاتا۔ یہ طریقہ دین کی ترویج کا تھا۔ اب ایک دن اس نے علماء کو بلایا، جب نبینا مولانا آیا، بادشاہ نے خود لوٹا اٹھا، ہاتھ دھلانے کے لیے پانی جو گرایا تو خود پوچھا حضرت صاحب کون ہاتھ دھلا رہا ہے آپ کے؟
कहा बादशाह का कोई नौकर चाकर होगा? कहा ना सरकार, हारून रशीद खुद आपके हाथ धुला रहा है। कहा मेरे बादशाह ना आप न तकलीफ करें। कहा मौलाना आपकी नहीं, मैं तो नबी के इल्म की कदर कर रहा। बादशाह जहांगीर का जमाना देखो, दूर न जाओ आलमगीर का जमाना देखो। अब मेरे पास वक्त नहीं कि मैं आपको पूरी अरब अजम की तारीख उठा के सामने रखूं। आप सोचेंगे कि ये दीन यहां तक कैसे आया। जो पिछले बादशाह थे, सरदार थे, जागीरदार थे, वो दीन की इज्जत के लिए दीन वालों के जूतों से लेकर सर की दस्तारों तक तोहफे में लेके खड़े होते थे। और यहां तक कि एक आलिम मस्जिद में बैठ के पढ़ाता था तो उसके लिए मस्जिद के दरवाजे 4 थे तो 4 जूते रखे जाते। नहीं समझ? 4 जूते। पूछा गया 4 जूते क्यों? तो वक्त के सुल्तान ने कहा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे आलिम दीन का दिमाग इस बात में बटे कि मेरा जूता कहां है। मैं कहता हूं ये कहां भी ना आए, ये काम भी नबी के दीन में लग जाए। इसलिए ये जो मदरसा आपके सामने है, जिसे मैंने अपनी बसर बसीरत से कहा है, ये नबी के दीन का ताजमहल होगा। और है याद रखो मेरे प्यारो, मेरी सारी तकरीर का खुलासा ये है कि अब बेदारी का वक्त है, अब जागने का वक्त है। आपकी 11वीं से लेकर दाता की देख तक आपकी नजरें अपने इदारे पे आनी चाहिए। दाता भी खुश होगा, मेरा गौस भी। मिशन जो चलेगा, रोशनी फैलेगी और आप अपना फर्ज निभाएं। जो आपके पास है आप लगाएं, जो इनके पास है ये लगाएंगे। इंशाअल्लाह वक्त बदलेगा, तकदीर बदलेगी, मौसम बदलेगा। इसलिए करम फरमाएं। और किबला कारी साहब की तो आप भी जानते हैं, मैं भी एक जमाने से आ रहा हूं। आदत है मुंह खोलना नहीं, बिल्कुल बोलना नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं जो बोले ना आप भी ना बोले। कुरान कहता है यहसबहुमुल जाहिलु अगनिया। आगे किए जी, मिनत तअफ्फुफ ला यसअलून अन्नास इल्हाफा। फरमाया ये लोग जो किसी को लिपट के मांगते नहीं कि दो, लोग समझते हैं कि इन्हें जरूरत ही नहीं है। फरमाया हुआ जाहिला, जरूरत खुद समझ। इसलिए आप दिया तो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी। अब तो कम से कम आपको पता चल रहा है कि मैं खाना चल रहा है, चश्मा नबी के नूर का उबल रहा है, गंदम को भी लोड़ है। जाहिर है जब यहां कोई आएगा, चश्मा जब फूटेगा, इंशाअल्लाह ये शहर टूटेगा और यहां से रब करम कमाएगा। नूर